والصلاة والسلام على رسول اللہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ ان کی جو نسب جو ہے یعقوب علیہ السلام سے ملتی ہے، موسیٰ بن عمران اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، جو یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ٹھیک ہے نا۔ سبحان اللہ، یہ ان کی جو قصہ ہے عجیب ہے تھوڑا سا، یعنی سب سے زیادہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہوا ان کا، اور باقاعدہ پوری صورت اتری ان کے ذکر میں، جیسے سورۃ القصص ہے اس کے اندر پورے قصہ ہے ان کا۔ اور عجیب ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو نا بشارات، ان کی علامتیں پہنچنا شروع ہو گئی تھیں۔ یعنی یہ ایک ایسے نبی تھے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ان پہ حکم ہو گیا تھا قتل کرنے کا۔ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اور اس سے پہلے جو ہے نا قتل کرنے کا ارادہ ہو گیا تھا ان کا۔ اور ہوا ایسے کہ مصر کے اندر جو نا جو حکمران جو تھے ان کو فرعون بولتے ہیں۔ فرعون جو تھے طاقتور بھی تھے، لیکن سب میں سب سے زیادہ طاقتور جو تھے یہ تھا جو ان کے دور میں جو تھا، جس کا نام تھا رمسیس۔ اور یہ جو ہے بہت ہی طاقتور بھی تھا، بہت فسادی تھا اور بہت ہوشیار تھا۔ اس کے اندر یعنی کہ بڑی صفاتیں تھیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ظالم بھی تھا یہ ساتھ میں۔ اور یہ ایک ایسے فرعون تھے جس نے باقاعدہ الوہیت اور ملوکیت سب چیز کا دعویٰ کرا تھا کہ میں تمہاروں کا خدا ہوں، میری عبادت کرو، میں ہی ہوں تمہارا، تم کو میرے علاوہ کوئی خدا ہی نہیں تمہارے لیے۔ یعنی فل عروج پہ تھا۔ اور بنی اسرائیل جو یہاں پہ مصر میں رہتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ جو اصل جو ملک ہے جو اندر رہنے والے تھے ان کا نام تھا اقباط، ٹھیک ہے، قبطی کہتے تھے ان کو، قبطی جو مصر میں رہتے ہیں۔ اور جو حاکم ہوتے اس کو فرعون، اور ساتھ ساتھ ان کے بنی اسرائیل رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل یہاں پہ کہاں سے آئے؟ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے حکمرانی کری تھی، جب جو سال گزرے تھے کہ 21 سال جو تھے، 7 سال اس کے تھے بارشوں کی، پھر 7 سال قحط آیا تھا، پھر 7 سال کے بعد جو پھر تو اس دور سے بنی اسرائیل وہاں پہ مصر میں ہیں۔ تو یہ کیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے اندر اپنی مرضی سے جو کیٹیگریز ڈالی ہوئی تھیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، ان کو یہاں پہ رکھے گا، ان کو یوں کرے گا، یعنی مرضی۔ کچھ لوگوں کو اپنی جو اس کے قریب ہوتے تھے ان کو بڑے، ان کو خوش آمد، ان کی باقاعدہ ان کی عزت دے، ان کو نوکری، ان کا سب کچھ۔ اور جو لوگ کو پسند نہیں کرتا تھا ان کے اوپر عذاب، ان کو جیل، ان کو کاٹنا، ان کو قتل کرنا، ان کو یعنی مرضی کا تھا وہ۔ تو بنی اسرائیل جو مصر میں رہتے تھے، اور وہ جو ہم کو پتہ ہے سلالت ان کی جو نسب جو ہے یعقوب علیہ السلام سے، فلسطین سے لوگ آئے ہوئے تھے اور مصر میں رہ رہے تھے۔ اور ایک رات ایسا ہوا کہ آپس میں مشورے کر رہے تھے، تو ذکر ہوا کہ آج کل جو نا کوئی نبی ابھی کا جو ہے نا کہ سنا ہے کوئی نبی آنے والا ہے، اور جو نا وہ جو نا ادھر جو ہے فرعون کو جو حکم ختم کر دے گا۔ یعنی کہ اتفاق یہ ہو کہ اسی کے کچھ دنوں کے بعد اس کے یہ فرعون نے بھی خواب دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس سے کوئی آگ نکلی ہے اور وہ جو ہے مصر تک پہنچے، اور مصر میں اس کا جو نا جو محل ہے وہ جلا دیا اس نے۔ تو اس نے دوسرے دن آ کے جو اپنے جو وزرات ہے ان سے مشورہ کرا کہ بھائی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ ہے تو کیا ہے؟ تو انہوں نے بھائی ہم کو تو اس کے یعنی کہ خواب میں یہی لگتا ہے کہ تمہارا جو ملک جو ہے ختم ہوگا، یہ کسی بنی اسرائیل والوں کے ہاتھوں کے ختم ہونے والا ہے۔ تو دیکھو تمہاری کیا ہے، تو تمہارا کیا ہے، اور یہی ہمارا کو یعنی کہ یہی ہماری تعویل ہے۔ تو آپس میں مشورہ کرا اور کہنے کہ کیا کرنا چاہیے۔ فرعون نے بولا تو پھر ایسا ہے کہ مصر میں جتنے بھی بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں نا، جتنی بنی اسرائیل کی قوم ہیں، ان سبوں کو جو لڑکے جو ان کو قتل کر دو، جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، اور جو بھی لڑکے بھی پیدا ہوئے ان کو بھی قتل کر دو۔ تو ان کے فوجیں نکلی اور گئی، اور گھر کے اندر چھاپے واپے مارنا، جہاں پہ لڑکے کو ملا قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ 1 سال 2 سال 3 جب ایسا عرصہ گزر گیا، تو پھر جو ہے نا ان کے جو وزرات ہے، جو وہ فوج کے جو بڑے بڑے تھے، انہوں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ اگر اس طریقے سے ختم ہوتے رہے تو ہمارے پاس ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو ساتھ میں بوڑھے مر بھی رہے ہیں، کہ نہیں بوڑھے جو ختم ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے، کچھ لوگ ایسے مر رہے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد جو ہمارے پاس جو یہ لوگ ہماری خدمتیں کرتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، تو کون کرے گا؟ بنی اسرائیل تو سے ختم ہو جائیں گے۔
اور عورتوں کو ہم سے اتنا ان سے کام نہیں لے سکتے. تو پھر مشورہ کرا انہوں نے کہ اب کیا کریں. انہیں بولا اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی, تو کہنے پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس قرار کو چینج کر سکتے ہیں, 1 سال جو ہے الاؤ کر دیتے ہیں کہ بچے زندہ رہیں, اور دوسرا سال جو ہوگا اس میں جو سارے قتل ہوں گے. تو ہارون علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے تھے کس سال میں؟ جس سال میں الاؤ کر دے کہ ان میں لڑکوں کو قتل نہیں کرنا. اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا, ان کی فوراً بعد پیدا ہوئے تھے جس سال میں قتل کیا جاتا ہے. عموماً ٹائم گزرا, اور جب ہارون علیہ السلام کی ولادت ہو گئی, پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب ٹائم آیا, اور اس نے کیا کرا, فرعون نے باقاعدہ مجلس جمع کری اسی دوران, اور جتنے بھی دائیں جو ہوتے ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں ان سبوں کو بلا کے سبوں کو حکم دیا ہے کہ جو بھی جو ہے نا سارا نظر میں رکھو کس کے پاس بچہ پیدا ہو رہا ہے کس کے پاس نہیں ہو رہا, تاکہ ہمارے پاس جو ہے نا ہر چیز کا ریکارڈنگ ہو, یعنی ریکارڈ ہو کہ بھائی کس کو ہم نے قتل کرنا ہے, کس کو, ہر کسی گھر کے اندر نظر رکھو. موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے اوپر نعمت تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر, کیا ان کا حمل زیادہ نظر نہیں آیا, پتہ نہیں چلا. اور جو دائیں جو تھی ان کی جو تھی, اس جب ولادت کا ٹائم آیا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا, تو جو دائیں جو تھی جب اس نے بچہ پیدا کرا, انہوں نے دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام کو, تو اس کو اتنا خوبصورت لگا کہ اس کے دل میں آ کے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. تو بہت ہی خوبصورت, حتیٰ کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا تو بہت ہی پیارا ہے, بہت محبت ہے, لیکن فکر یہ تھی کہ تو اس کو کسی کو پتہ نہیں. لیکن انہوں نے پھر آپس میں یہ کہا کہ نہیں, اس کو کسی کو نہیں بتانا. اب اس جلد کے اندر, اس اجرت کے اندر نے کہا تو کیا کرنا ہے اس کا. اسی دوران بھی آپس میں مشورہ کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی آنکھ لگتی ہے, اور وہ دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ بشارت دی ہے کہ نہیں تم اس کو جو ہے نا پالو, اور اس کو رضاعت کرو اس کی, اور جب تم کو ڈر لگے, پھر کچھ اور تم کو ڈر لگے تو اس کو جو ہے نا پانی کے اندر پھینک دینا, یعنی نہر کے اندر پھینک دینا, اور نہ فکر کرو, نہ تم کو غم ہو, نہ تم کو افسوس ہو, اور ہم تو اس کو لٹائیں گے, اور انشاءاللہ اس کو نبی بھی بنائیں گے. یہ ان کو ساری بشارت مل گئی. ایک آیت کے اندر ہے سورۃ القصص کے اندر, تو اس میں 2 چیزوں سے منع کیا گیا ہے, اور 2 چیزوں کے بشارتیں دی ہوئی ہیں, اور 2 چیزوں کا حکم کر, 2 چیزوں سے منع کرا ہے. لیکن تو یہ تھی ان ارضعی, ان کا رضاعت کرنا, فاذا خفت علیہ فالقیہ, تو اس کو پھینک دینا تھا پانی کے اندر. ولا تخافی ولا تحزنی, نہ تم کو غم ہو نہ تم کو افسوس ہو. انا رادوا الیک, ہم اس کو تمہارے پاس لٹائیں گے. وجاعل المرسلین, بشارت دے کے اس کو رسول بھی بنائیں گے. اب اس صورتحال کے اندر کہ اس وقت قتل کی دھمکی ان کے سر کے اوپر چڑھی ہوئی کہ وہ قتل کر دے گا, لیکن انہوں نے کیا کرا, کسی بندے سے بولا, بات کری, کیا مجھ کو سے تابوت جو بنا دو, کوئی سے چھوٹا سے جیسے جھولا ٹائپ ہوتا ہے ایسا بنا دو, اور وہ لکڑی کا بنا دو, تاکہ انہوں نے پھر کیا اس پر رسی باندھ دیتی ہیں اور جو ہے نا پانی کے اندر ڈال دیتی ہیں. جب اس کو جو ہے دودھ پلانا ہوتا تو اس کو کھینچ دیتی ہیں رسی کو, دودھ پلایا, اس کو اپنے پاس اگر دیکھا کوئی آ رہا تو اس کو پانی میں چھوڑ دیتے, دودھ چلے جاتا تھا. تو دن میں جو وہاں پہ رہتے, رات کو جو ہے کھینچ کے اس کو جب بھی اس کو بھوک لگے تو بلا کھینچ لیتی تھی پانی میں. تو یہ رسی سے بندھا ہوتا تھا. اب آپ کو پتہ ہے جلدی کا جو کام ہوتا ہے اس میں نقص تو ہوتا ہی ہے. اب وہ لکڑی میں تابوت تو نے بنا دیتے ایک ٹائپ کا, لیکن اس میں اتنے وہ نہیں تھی کہ اس میں محکم ہو کہ بالکل چھٹے نہیں یا کچھ, اس میں کچھ نہ کچھ تو نقص رہا. ایک رات ایسا ہو کہ جب نے کھینچا رسی خالی اور تابوت چھوٹ گیا. اب تو حیران, یہ کیا ہو گیا میرا بچہ. اب وہ چاہ رہے تھے کس کو بتائیں, اب تو اعلان بھی نہیں کر سکتے, کوئی تو سال سے سارا بچہ قتل ہو رہا ہے. وہ تابوتوں نے جا کے اپنی بیٹی سے بولا, ان کی جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی, کہ بیٹی جاؤ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو رسی چھوٹ گئی, دیکھو تابوت کہاں بہتا ہو گیا ہے. وہ بہتا گیا, وہ بیچاری گئی فوراً لوگوں کے ساتھ, جو چھوٹ نہر کے ساتھ ساتھ چلتی گئی کہ کہاں جائے. دیکھا تو تابوت چلتا چلا تھا, اور جو فرعون کی جو عورتیں ہوتی ہیں جو وہاں پہ نہر کے اندر نہاتی ہیں, سمندر میں تھیں, انہوں نے بولا یار یہ ان کو نظر آیا تو ان پکڑنے کی کوشش کری, لیکن وہ جو پھر بھی تابوت چلتا 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 کہاں پہ, جہاں پہ فرعون کا جو محل ہے اس کی جہاں پہ باغات ہیں, وہاں پہ درخت کی سی شاخ میں درخت کے پاس جا کے اٹک گیا وہاں پہ, اور سائڈ کے اوپر آواز اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جب گئے وہاں پہ دیکھا تابوت کو کھولے تو اس میں تو بچہ, اور اس وقت رونا شروع کر دیا انہوں نے. ڈائریکٹ فوراً یہاں سے خبر پہنچی کہ جو نوج ہوتے ہیں, جو فوج ہوتے ہیں نا, جا کے جو حاشیے جو ہوتے ہیں قصر کے, انہیں جا کے فوراً خبر بتایا کہ ان کو آسیہ علیہ السلام جو تھی ان کی نہ کوئی ولادت تھی, وہ 5 نہیں, کوئی ان کا بچہ بھی نہیں پیدا ہوتا تھا.
تو ان کو جب پتہ چلا تو فوراً تیزی سے آئے. انہوں نے اس کو جب دیکھا تو اتنا خوبصورت, انہوں نے اس کو سنبھال لیا کہ میرے پاس لے کر آؤ. بات میں فرعون کو بات پتہ چل گئی کہ کوئی غلام ملا ہے ان کو تابوت کے اندر, اور اس کا یہ سلسلہ ہے کہ اب جب وہ رونے لگے, اب آپ کو پتہ ہے جیسے عورتوں کی جو وہ ہوتی ہے, جب رو رہا ہے بچہ, اس کو کیا چاہیے, چھوٹا سا بچہ یقیناً بھوکا ہوگا. اب اس کو کون پلائے, دودھ پلائے. اس سے پہلے دودھ پلانے کو جب اب یہ مسئلہ ہی چل رہا تھا کہ اتنے میں فرعون آ گیا کہ اس کو قتل کر دو, حکم دے دی اس نے, اس کو قتل کر دو ڈائریکٹ. تو آج سے اب کہنے کی دیکھو تو کتنا خوبصورت ہے, ہمارے پاس کوئی بچہ بھی نہیں ہے, کیا خیال ہے ہم اس کو جو ہے اپنے ساتھ جو نا اپنے گھر اپنے کو جو اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے, اور ہمارا بچہ ہو سکتا ہے ہمارے کام میں آ جائے تو ہمارے لیے اچھا رہے گا. تو کہنے لیں ہاں, تو فرعون کہہ لے کہ تمہارے کام میں تو آ سکتا ہے, تمہاری ٹھنڈک ہے, لیکن میری نہیں کچھ, میرے کو نہیں. کہہ لیں اگر فرعون اس ٹائم پہ چپ ہو جاتا نا تو ہو سکتا اس کی ہدایت ہو جاتی. لیکن جب بھی بولتے ہیں انسان جب کوئی الفاظ بولے نا تو اچھے الفاظ بولے, برا نہ بولے, بس وہ ثابت ہو گیا. اس کو ہدایت, اس کو کوئی فائدہ نہیں موسیٰ علیہ السلام, اس کو نقصان ہی ہوا موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہی بولتے ہیں جب انسان کچھ بولے تو اچھے الفاظ نکالے منہ سے, یہ چپ ہو جائے. تو اس کی بیوی نے بولا کہ نہیں آپ اس کو قتل نہیں کریں, اس کو یہ, تو چپ ہو گیا. اب وہ رو رہا ہے بچہ. اب یہ جو تھیں, جو ان کی جو بہن جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن, وہ تو پیچھے اس کے چلی رہی تھیں. تو انہوں نے حکم کرا بھائی جاؤ, جو قصر کے اندر جتنے بھی دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں ان سے بولو بھائی اس کو دودھ پلاؤ. اب وہ جو بھی عورت آتی ہے ان کو دودھ پلاتی ہے, وہ منع کرتے ہیں, پیتے نہیں ہیں. وہ جا رہے ہیں 1 2 3 ساری انہیں لائن کے اندر ان کی بہن بھی کھڑی ہو گئی کہ بھائی دیکھو ہوتا کیا ہے. جب ادھر تک پہنچے تو یہ تو لڑکی سی تھی, ان کو تم نے نہ شادی ہوئی نہ پوچھا تو دودھ. تو کہنے کہ جب دیکھا کہ ساری نہیں دودھ پڑا, تو کہنے میں آپ کو بتاؤں, ایک گھر والوں کو میں بتاؤں کہ وہ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا ناصح بھی ہوں گے, اس کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کریں گے, اس کو دودھ پٹا دیں گے. تو ان کو شک ہو گیا کہ تم کو کیسا پتا, تم اس کو جانتی ہو, اس کا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں. تو سمجھ کے میں خود ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں, لیکن مجھے کہتے ہیں تم کو کون لوگ ہیں, وہ کہنا وہ غریب لوگ ہیں لیکن بہت نیک لوگ ہیں, بہت دیندار لوگ ہیں. تو اس ساتھ سے مجھ کو پتہ ہے کہ ان کا دودھ پی لے گا, کیونکہ بہت شریف اور غریب, بہت غریب ہے, فقیر ہے, تو ان کی اچھا مدد بھی ہو جائے گی. تو آج سے کو تو ویسے دل نرم ہوا ہوتا, تو کہنے کے لے کر آؤ ان کو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں, انہوں نے ان کو دودھ پلایا, تو سکون سے پھر وہ سو گئے. تو پھر جو ہے کہنے کہ تم ہمارے آسیہ نے کہہ رہا تم ہمارے پاس ہی رہ لو پھر. تو کہنے کہ میں نہیں رہ سکتی یہاں پہ, کیونکہ میرا وہاں پہ شوہر بھی ہے اور میرے گھر والے میں اپنا خرچہ بھی ہے, گھر ہے میرا, میں نہیں رہوں گی, لیکن میں آ جاؤں گی دودھ پلا کے پھر چلے کروں گی, یا اس کو میں لے جاتی ہوں اور ہفتے وار جو ہے نا اس کو میں لے جایا کروں گی, لے کر آئیں, تاکہ اس کا جو ہے نا یعنی کہ دل بہتر ہے. اور جو ہے نا تو تصور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے محل کے اندر رہتے تھے, ادھر پرورش حاصل کرتے تھے. کیوں لوگ تو بولتے کہ فرعون کا بیٹا ہے یہ. بھائی آج سے ان کی جو بیوی ہے, جو بادشاہ ہے اس کی بیوی ہے, جب خیال رکھ رہی ہے کسی بچے کو تو کیسے رہ رہا ہے, وہ جی رہا ہوگا. سب سے بہتر تعلیم, سب سے بہتر اس کی یعنی کہ جسمانی ورزش وغیرہ, اور ویسے ساتھ میں پڑھائی اور خیال اور عیش اور عزت سب ان کو سب ملتے تھے کہ فرعون کا یہ بیٹا ہے بھائی, اس کو کون اس کے سے بات کرے. اور ساتھ میں جاتے تھے کہاں پہ, اپنی ماں کے پاس بھی, لیکن کو پتہ تھی وہ ماں ہے اس کی, وہ تو سمجھتے کہ نوکرانی ہے دودھ پلانے والی جو اس کو دودھ پلاتی تھی. تو انہوں نے پرورش وہاں پہ حاصل کری. اسی دوران کچھ واقعات بھی ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اچھا جب اس کو جب اٹھائے نا, تو جب پتہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پہ ملے, درخت اور پانی کے درمیان میں. تو جب اس کو اٹھایا نا تو پیار میں سب ہوتا ہے نا کہ منہ, اور پانی کو پانی بولتے تھے, منہ بولتے تھے, اور شجر کو شی, تو موشے ہوتا تھا ان کا, اس کو موشے بولتے تھے کہ پانی. اور اس کا جب بھی آج تک مصر کے اندر بولتے ہیں ابن النیل بولتے ہیں کہ تم جو ہے نہر کے بیٹے ہو. اصل نہر کے بیٹے تو موسیٰ علیہ السلام ہے, ان کو تو نہر سے ملا ہے, کو کیا پتہ اس کی کیا اصل ہے. تو اس کا نام اصل میں کس نے رکھا ہے, پھر فرعون کی بیوی نے رکھا ہے موسیٰ. موشے کہتے ہیں اس کو, پکارتے آخر میں وہ موسیٰ ہو گیا. پھر تو نام رکھنے والا وہ تھا, کیونکہ ماں تو نہیں بول سکتی کہ میں اس کا نام رکھوں گی, کیسے نام, تو بات پتہ چل جائے گی. تو وہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اس کی بیوی نے رکھا تھا. بولتے ہیں کہ ایک مرتبہ واقعہ ایسا ہوا کہ فرعون کو بھی تھوڑی سی محبت آئی اس کے اوپر. تو جیسے بچے کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں,
تو اس نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا گودیوں سے اٹھایا، اس کو جو سے کھیلنے لگے تو اس کو اٹھایا اوپر، تو اس نے کیا کرا، بچے نے ان کی داڑھی کے بال پکڑے اور جو ہے کھینچ لی، تو اس میں سے تقریباً 5-6 بال جو اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس نے دیکھا ایک تو موسیٰ، فرعون سے تو کوئی بات نہیں، تو خدا تھا نا، جبروت، اس کا تکبر، اور یہ بیٹے سے بال نہیں اچھلیے میرے، اسے اس کو قتل کر دو، یہ تو وہی ہے جو میرا ملک ختم کر، اس کو قتل کر دو۔ تو اس کی بیوی نے بولا کہ نہیں نہیں، یہ تو بچہ ہے، تو بچے کے ایسے بس فیصلہ کر رہے، تھوڑا سا اس نے بال کیا پکڑ لی، بچہ اس کو نہ سمجھ ہے، کیا تم کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے تو کہ اچھا تم ایسا کرو، اس کے امتحان لے لو، کھجور اور انگارے جو ہے لے کر آؤ اس کے سامنے، دیکھو کیا پکڑتا ہے، اگر اسے کھجور لیں تو اس کو تم قتل کر دینا، اور اگر اسے انگارہ پڑ تو بچہ ہی ہے، کو پتہ ہے چمکدار چیز کے اوپر جیسے اس نے نہ جانے میں کچھ نہ کچھ اٹھا لا۔ تو کہنے لگے جب وہاں پہ جو لے کر آ کے اس کے سامنے رکھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ کھجور ہی لے رہے تھے لیکن جلد پھر نے انگارہ لیا تو ان کی زبان کو بولے، تو ان کی زبان کی جو لکھنا جو تھا نا، تھوڑا سا ان کے بولنے میں تھوڑا سا جو نا فرق ہوتا تھا، تو یہ اس وجہ سے تھا کہ جو انگارہ جو اپنی زبان میں لگا لی تھا نا فوراً، تو اس کے ان کی زبان میں تھوڑا سا جو ہے نا پھر وضاحت نہیں تھی، صفائی نہیں تھی اس کے، یعنی کہ بولنے میں تھوڑا سا ان کو مشقت ہوتی تھی۔ تو یہ تھی کہ ان کی جو نا زبان کے اوپر، تو اس طریقے سے وہ پھر اس قتل سے بچ گئے۔ پہلے ایک مرتبہ نہر کے پاس قتل کا حکم ہوا تھا، اس میں بچ گئے، یہ دوسری مرتبہ ان کو قتل کا حکم ہوا، پھر بھی بچ گئے الحمدللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے قصر کے اندر، یعنی کہ انہیں پرورش حاصل کری، اور اس میں ان کی شخصیت بھی بہت زبردست شخصیت کے آدمی تھے، کردار تھے، سامنا تھوڑا سا ان کا کالا سا رنگ تھا، اور جو ہے عقل مند بھی تھے، پڑھے لکھے، سمجھدار، اور جسمانی طور کے بھی ماشاء اللہ طاقتور تھے، اور لیکن ساتھ ساتھ میں جو ان کا جو آنا جانا وہ جو والدہ گھر میں لگا رہتا نا، اس کے اندر دیکھتے تھے کہ ان کو صحیح طرح ماحول نظر آتا تھا، یہ کیا ہے کہ فرعون کیسے معاملہ کرتے لوگوں کے ساتھ، اور جو بنی اسرائیل میں جو ظلم ہو رہا ہے کس طریقے سے ان کو جو ہے کہ عبودیت پہ لگایا ہوا ہے، وہ بھی ان کی نظر میں رہتا تھا کہ یار کیا، تو وہ ان کے پاس جو نا موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ کی طرف سے ان کو جو نا علم اور ایمان اور یعنی دینی تعلیمات ان سے ملتی تھیں، اور فرعون کی طرف سے اس کو جو نا اپنا جگہ اور اپنی مکانت جو اپنی جو ان کے ایک اسٹیٹس ہے وہ ان کو ملتا تھا، تو ان کے پاس دین اور دنیا دونوں جو میں شامل ہو رہی تھیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تیار کرتا ہے نا، تو اس کے ہر چیز کی صلاحیت رکھتا ہے، تو سبحان اللہ ماں کی ان کو محبت بھی مل گئی اور پرورش بھی ان کو صحیح طرح مل گئی۔ پھر جب بڑے ہو گئے، وہ عقل مند ہو گئے، ان کی یعنی کہ تھوڑی سی ان کی ہوش نے سنبھال لیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو ہے ان کو حقیقت بتائی کہ تم جو ہے میرے ہی بیٹے ہو، اور تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا اور یہ مسئلہ ہوا تھا، سب ان کو بتا دیا، ان کو بتایا کہ بھی یہ امانت ہے اس کو بتانا ہے، کیونکہ پھر سے جو ہے تم کو بھی قتل ہو جائیں گے، میں بھی قتل ہو جاؤں گی، اس لیے ان کے خطرہ ہے اپنی زندگی کے اوپر۔ تو لیکن پھر ان کو پوری حقیقت میں بتا دی کہ تمہارے بھائی کی ہارون بھائی اور تمہاری بہنیں ہیں، یہ اصل تمہاری بہنیں، اور تم جو ہے وہاں پہ اس طریقے سے ادھر جو ہے ان کے پاس سے جاتا تھا۔ تو یہ تھا ان کا ولادت کا، اور ان کا ولادت کا اور جن کے جو ہے نشو اور ہوش سنبھالنے تک کا عرصہ، ٹھیک ہے نا۔ باقی دوسری مرتبہ پورا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔